ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور اب انشاءاللہ تعالی درس قرآن شریف شروع ہوگا۔ تہا ریسیڈنسی، تاج ریسیڈنسی، شانتی اپارٹمنٹ، مدینہ اپارٹمنٹ کے تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش ہے کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سیلر میں تشریف لا لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان المحترم کی تمام تر سعادتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ سب کو، ہم سب کو مبارک ہو۔ خدا وحدہ لا شریک آپ سب کے روزوں کو اور دیگر مالی بدنی تمام تر عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جو کمیاں بیشیاں ہوں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ رمضان سے اور رمضان کو قرآن پاک سے بہت ہی اہم نسبت ہے۔ صحیح یہی ہے کہ پورا قرآن رمضان المحترم میں نزول کے اعتبار سے تکمیل پایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف بخشا، ہم سب کو یہ شرف بخشا، رمضان میں پورے مہینے کو 3 میں ڈیوائیڈ کر کے تینوں کو اگر دیکھیں تو جو عشرہ ابھی گزر رہا ہے وہ رحمت کا ہے، جو بیچ والا ہوگا وہ مغفرت کا ہوگا، جو آخری والا ہوگا وہ جہنم سے آزادی کا ہوگا۔ لیکن اگر غور کریں، جس کسی کو خدا کی رحمت حاصل ہو گئی مغفرت تو یقینی ہے، اور مغفرت ہو گئی تو جہنم سے ہی تو مغفرت ہوگی۔ لیکن یہ ڈیوائیڈ کر کے اللہ تعالیٰ کیوں اپنے نبی کی زبان سے پورے مہینے کو 3 میں ڈیوائیڈ کیا؟ وہ صرف آپ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، آپ کو ترغیب کے لیے، رغبت دلانے کے لیے کہ اگر فرض کرو رحمت کے عشرے میں کچھ کمیاں بیشیاں رہ گئی ہوں تو ابھی بھی موقع ہے، مغفرت کا عشرہ موجود ہے۔ اس میں کچھ کمی بیشی رہ گئی ہو تو ابھی بھی موقع ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ یہ ہے اصل، ایک ایک لمحے کو اللہ نے اپنی عظمت کا عشرہ بنا دیا ہے۔ اس میں کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی پورے مہینے میں جس میں آپ کوئی جہنمی کام کریں یا جہنم سے متوجہ ہو اس کی طرف۔ ایک ایک سیکنڈ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کر لیا، چاہے رحمت پائیں آپ، مغفرت پائیں آپ، جہنم سے آزادی پائیں آپ۔ مجھے زیادہ
آج اس لیے نہیں کہنا ہے کہ آپ بہت زیادہ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں اور اچھے سے اچھا کپڑا بھی خریدتی ہیں، سمجھ کر کے شاپنگ کرتی ہیں، زیادہ بولے تو اوور ہو جاتا، لیکن ایک بات بڑی اہمیت کے ساتھ کہنی ہے کہ آپ جو قرآن کی تلاوت چاہے تراویح کی شکل میں کر رہی ہے یا یوں ہی نماز کے بعد جو ایکسٹرا وقتوں میں کر رہی ہے، بخدا بہت بڑا کام کر رہی ہے، اور اتنا بڑا کام ہے کہ اس مہینے میں اس سے بڑا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت سے بڑا روزہ کے بعد کوئی کام ہی نہیں ہے اس مہینے میں۔ اس کی ایک وجہ ایک حدیث پاک جو صحیح بخاری کی ہے، میں اس کی وضاحت کروں آج۔ سوال بھی آیا تھا تو میں نے ایسے ہی دے دیا، اور سوال بھی کوئی پٹنہ سے عورت ہی کی تھی، مگر میں اس کو واضح کروں۔ یہ بتائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم سب، میں بھی حافظ ہوں، تراویح پڑھا رہا ہوں، لیکن پڑھانے سے پہلے پڑھنا پڑتا 2 بار 3 بار، کتنا بار، میں تو چونکہ یہاں سے مدینہ مسجد ہے نہیں، سکندرآباد جانا تو 20 منٹ لگتا قریب جانے میں، ایک بار ہو جاتا سوا پارہ جاتے وقت بھی، ادھر سے آئے تو سوا پارہ ہو جاتا الحمدللہ۔ ہاں، تو مطلب جو پڑھنا ہے، جو پڑھانا ہے، اس کو بار بار ہمیں ریوائز کرنا پڑتا، بار بار اس کو دورہ کرنا پڑتا اس کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم امتی ہیں، ہم بھول سکتے، ہمارے عقلوں میں، ہمارے شعور میں کمیاں بیشیاں اتار چڑھاؤ یہ ممکن ہے، لیکن آپ بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظہ کے بارے میں آپ ہم سب کچھ سوچ سکتے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو معاذ اللہ بھولنے کا عنوان دے سکتے؟ نہیں، قرآن خود کہتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، میرے حبیب یہ قرآن میں نے آپ پر نازل کیا ہے نا، میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے، یہ اللہ فرما سَنُقْرِئُكَ، عن قریب آپ کو ہم پڑھائیں گے، فَلَا تَنْسَى، تو آپ نہیں بھولیں گے۔ اب آپ بتائیے جب نبی بھولیں گے نہیں تو ریوائز کرنے کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا۔ لیکن آپ سنیے حدیث پاک، اور جو میں نے کہا ہے کہ رمضان میں قرآن کا دورہ کتنا عظیم کام ہے کہ وہ ذات جو نہیں بھول سکتی، ایک ایک سیکنڈ کے اعتبار سے، ایسے ہی جیسے الحمدللہ رب العالمین پڑھنے میں آپ کو شک نہیں، پورا 30 پارہ ویسے ہی ایک دم من وان حضور کی زبان پہ، حضور کے دل پہ، حضور کی تمام وجود پہ۔ لیکن اللہ پاک حضرت جبریل علیہ السلام کو، ذرا سمجھنا آج کی اس گفتگو کو، حضرت جبریل علیہ السلام کو اس سال جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یا یوں کہیے کہ آخری رمضان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فزیکلی طور پر اور ظاہری طور پر بتقاض بشری، ان سب جملے آپ سمجھ رہی ہیں، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا جاؤ اس سال 2 دور کرنا میرے حبیب کے ساتھ۔ جانتے ہیں، ایک سوال کرو آپ، جبریل علیہ السلام کے ساتھ نبی نے 2 دورہ قرآن کیوں کیا؟ دورہ تو وہ کرتے ہیں جن کو بھولنے وغیرہ کا تھوڑا امکانی پہلو ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاً تو امتی ہونے کے ناطے سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن اللہ نے سند بھی نازل کر دیا ہے کہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، حبیب اس کو اکٹھا کرنا، آپ کے دل میں محفوظ رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خدا جس کی ذمہ داری لے لے، بھولنے کا تو چانس ہی نہیں، لقمہ پڑھنے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ نے سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ ہر سال رمضان میں جبریل علیہ السلام ایک بار نبی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتے تھے، ایک بار بس، ایک دورہ۔ آخری سال 2 دورہ فرمائے،
میں جب بول رہا ہوں تو اتنا لطف آ رہا ہے مجھ کو، اور آپ بھی اس کو محسوس کیجئے کہ قرآن کا جو ابھی آپ بار بار جو آپ پڑھ رہے ہیں، ایک ختم ہو گیا پھر شروع کر رہے ہیں، پھر ختم ہو گیا پھر شروع کر رہے ہیں، یہ جو بار بار کر رہے ہیں نا، سبحان اللہ، آج سے اور لطف آئے گا آپ کو۔ پاک فرشتے سید الملائکہ وہاں بھی نہیں سوچ سکتے خطا اور نسیان کا عنوان، اللہ پاک بھیج رہا ہے وہاں بھی نہیں سوچ سکتے، اللہ پاک تو جانتا عالم الغیب والشہادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی نہیں سوچ سکتے۔ اب قرآن کی عظمت کو سمجھو، اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ، اس سال 2 قرآن ختم ہونا، کیا بات ہے۔ حضرت جبریل آئے علیہ السلام بارگاہ رسالت میں، 2 دورہ قرآن رمضان المحترم میں کیا۔ اب جب یہ بات سنی گئی تو جانتے ہیں سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سمجھو ماں، کنیکشن میں دے رہا ہوں عورت کو، سب سے پہلے یہ 2 دورے کی جو راز اور وجہ بتائی ہے اللہ کے نبی نے، وہ حضرت فاطمہ کے کان میں بتائی۔ آپ سوچیں ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، خلیفہ راشد، خلیفہ اول ہونے والے موجود ہیں، بتا بھی سکتے تھے ان کو، ذمہ داری نبوت ان کو دینے والے، سب کچھ ہے، لیکن کن کو بتایا؟ عورت سمجھو اس بات کو، تم جو پڑھ رہی ہو نا تراویح یا قرآن، اس کی عظمت کو سمجھو، اس کے مقام کو سمجھو کہ جو شرف اللہ پاک نے بخشا ہے، اس میں رضائے الہی کا کون سا عنوان چھپا ہوا ہے اور کتنا عظیم عنوان چھپا ہوا ہے اللہ کی خوشنودی کا، سمجھو۔ کان میں بتایا، حضرت فاطمہ الزہرا جو رو پڑی ہیں، آپ کو معلوم ہے پہلی بار جب بتایا تو رو پڑی اور دوسری بار بتایا تو ہنس پڑی، معلوم ہے آپ کو پہلی بار جب بتایا کیا بتایا تھا؟ وہ یہی، فاطمہ میرا وقت بہت کم ہے۔ اس کے بعد دوسری بار کیا ہے؟ میرے بعد تم سب سے پہلے میرے اہل بیت میں تم ملنے والی ہو۔ ابھی آپ نے 3 رمضان کو ان کی فاتحہ دلائی ہوگی الحمدللہ، ان کے صدقے میں کہو بخشش کا پیمانہ لیا ہوگا، جنت کی وہ سردار ہے، آپ کی، ہماری قوم کی، تمام مسلم عورتوں کی، آج کے لینگویج کے اعتبار سے بولوں تو لیڈر ہے، بیسٹ لیڈر، اعلیٰ، ان کی انٹری اجازت کے بغیر آپ کی نہیں ہو سکتی۔ اب آپ ذرا سمجھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دورہ قرآن کے راز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے کان میں بتایا، وہ راز کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جو لوگ قرآن خوانی کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھ پائے ہیں، ایصال ثواب کے کانسیپٹ کو نہیں سمجھ پائے ہیں، اس جبریل علیہ السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور قرآن اور قرآن خوانی کو، قرآن پڑھنے کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک جلدی سے بول دوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد قرآن خوانی کرے، ایصال ثواب کرے، بڑے لیٹسٹ بن رہے ہیں آج کے نظریے، اس لیے ماں یہ جو ہے فکس ڈپازٹ کے طور پر آپ کر رہی ہو، آپ یہ سب جو آپ قرآن پڑھ رہی ہو نا، خود کے لیے بھی ایصال ثواب آپ انتقال سے پہلے بھی ڈپازٹ کے طور پر کر سکتے ہیں، دعا کرتے ہیں نا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، جبکہ ابھی مرے نہیں ہیں، بولتے ہیں نا، تو ایسے ہی اے اللہ اتنا قرآن پڑھے ہوں، اس کو میرے مرنے کے بعد میں ثواب دینا، سبحان اللہ، یہ ڈپازٹ کر سکتے آپ۔ ہاں اب ذرا غور کیجئے، میں حضور کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن امت کو ضرورت ہے، تو آئیڈیالوجی تو حضور ہی سے ملے گی نا، ہر عمل مصطفیٰ حضور کی ضرورت کے لیے یا حضور کے معاملات کے لیے نہیں، امت کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ گویا حضرت جبرائیل کو رب العالمین بھیج کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر 2 قرآن پاک کی تلاوت کر کے جانا، اور اس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز بتانا کہ اب رمضان میسر نہیں ہوگا، یہ آخری رمضان ہے، اب میں جانے والا ہوں، یہ ذہن دیا ہے کہ قرآن کی قدر کر لو۔
रमजान मुहतरम तुम्हें मुयस्सर हो तो कुरान की कद्र करना। देखो रब्बुल आलमीन ने वो एक आयत भी लेकर भेजता तो उस एक आयत के बराबर कोई तिलावत गैर नहीं हो सकती। उम्मत का सारा गौस कुतुब अब्दाल तमाम नबी मिल करके भी अगर करे और हुजूर की एक आयत की तिलावत उनके बराबर नहीं हो सकती। लेकिन दो कुरान पाक करके गोया सारी उम्मत को ये ज़हन दिया, पास्ट की उम्मत, प्रेजेंट उम्मत, फ्यूचर में आने वाली सारी उम्मत को कहा मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ करके जा रहा। बिलखुसूस औरतों को जो ज़हन दिया, बिलखुसूस औरतों को जो ज़हन दिया, क्या औरतों समझो जन्नत जाना चाहती हो, देखो तिलावते कुरान, दो दौरे कुरान के राज को मैं अपनी फातिमा को बता रहा हूं। अपने लिए जाने से पहले तिलावते कुरान को अपना हमसफर बना लेना। कुरान की तिलावत को, कुरान खानी को कसरत के साथ अपना हमसफर बना ले। ये वो राज था जो उम्मत की तमाम खवातीन को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देना चाहते थे बिलखुसूस, और तमाम उम्मत को बिलउमूम। ये थी असल वजह जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हो करके जिन पर कुरान उतरा है, वो दो कलाम पाक की तकमील फरमा रहे हैं जिब्राइल को भेज करके। अब नतीजा में जो देने जा रहा हूं वो ये है, अगर आपने अब दो कुरान पाक की तिलावत की, दौरा किया, कम से कम कह रहा हूं, क्योंकि ये क्वांटिटी जो है ये नबी के बराबर तो हो ही नहीं सकती। आप 2 लाख भी पढ़ लें तो नबी के वो 2 कुरान के बराबर हो नहीं सकती। लेकिन फिर भी अगर कम से कम 2 कुरान पाक भी पढ़ा तो अल्लाह की रज़ा, जिब्राइल की सुन्नत, मुस्तफ़ा जान रहमत की इत्तिबा, ये सब आपको हासिल होगी। और सोचें जिस अमल में इतना उन आला उन्वान आपको हासिल हो जाए, कबूल होने में उसको रोक कौन सकता है। उसको यूं समझिए, दरूद के हवाले से मैं हमेशा बोलता हूं कि दरूद ऐसा अमल है जो कबूल होगा ही होगा। वजह इसलिए कि जो कबूल करने वाला है वो अल्लाह है और वो खुद पढ़ता है। तो सवाल ये है कि वो कौन सा अमल है जो अल्लाह नहीं करता, वो दरूद के अलावा है। दरूद अल्लाह पाक खुद इरशाद फरमाता, खुद पढ़ता अपने नबी पर। लिहाजा जब पढ़ने वाला जो अल्लाह है, अब कोई ऐसा पढ़ने वाला दरूद होगा अल्लाह कबूल कैसे नहीं करेगा। बेशक अल्लाह उसके सारे फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों तुम भी भेजा करो। ये तीनों मिल करके जरा समझो इस बात को। जुमा का अगर वीडियो आप सुने होंगे तो एक जुमला कहा मैंने, अल्लाह पाक है, ठीक है, कलाम पाक है, ठीक है, अल्लाह पाक है, कलाम पाक है। रोजे की अजमत समझो, अल्लाह फरमाता लाल्लकुम तत्तकून, ए मेरी कौम के, ए मेरी मखलूको, ए ईमान वालों और वालियों, रोजा इसलिए रखना ताकि तुम भी पाक हो जाओ। वाह, अल्लाह पाक अपने साथ चाहता है आपको, क्या बात है। बोलते हैं ना उनकी मईयत हासिल हो जाना, उनकी सोहबत हासिल हो जाना, जिसके साथ अल्लाह हो जाए, और वो भी उस शान के साथ जो खास शान है, उसकी पाकी की शान है। अल्लाह पाक है, कुरान पाक है। अल्लाह रोजे के हवाले से कह रहा लअल्लकुम तत्तकून, तुम रोजा इसलिए रखना ताकि तुम्हारे अंदर तकवा, परहेजगारी और पाकी आए, तुम्हारा जाहिर और बातिन दोनों पाक और साफ सुथरा हो जाए। अगर इस नीयत से, इस तसव्वुर से तुमने रखा तो गोया अल्लाह तुम्हारे साथ है, बल्कि अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है। और अल्लाह जब तुम्हें पाक कर दे और तुमने अपने आप को रोजा रख करके इस तरह से पाक कर लिया है और अल्लाह पाक तुम्हारे साथ, कलामे पाक तुम्हारे साथ, तो दुनिया की कोई भी रिच, नापाकी, कोई भी खबासत आपको, आपके दामन को दागदार नहीं कर सकती। एक तरफ क्यों ना हो जाए पूरी कायनात के लोग, लेकिन अल्लाह पाक जब आपके साथ हो, और वो उस शर्त पर के रोजा इस हाल में रखो कि तुम्हारे अंदर पाकी आए, सुथराई आए, परहेजगारी आए, तकवा आए। तो कुरान पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार रमजानुल मोहतरम में, वो आखिरी रमजानुल मोहतरम में पढ़ करके जिब्रील अलैहिस्सलाम को रब्बुल आलमीन भेज करके
ذہن دیا ہے پوری قوم کو کہ کثرت سے زیادہ تلاوت قرآن، زیادہ سے زیادہ قرآن خوانی، زیادہ سے زیادہ کرنا۔ اسی حدیث کی بنیاد پر میں جب یہاں سے پہلے جو رائچور وغیرہ میں تھا نا، بنگلور وغیرہ میں، تو ہر سال 2 قرآن پاک پڑھتا تھا میں۔ یہاں تو خیر تھوڑا عیدی ہے لوگ، ہاں 1.25 پارہ سے زیادہ پڑھ دیے تو ہو گیا، پھر ارے زیادہ ہو گیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ عظمت قرآن کی فکر نصیب فرمائے۔ ہر سال 2 قرآن پاک، پہلے دہا میں 1 قرآن مکمل کر دیتا، پھر 27 تک جو ہے دوسرا قرآن، اسی پر اس سوچ کے ساتھ کہ حضرت جبرائیل خوشی کی مہر لگا دے، مصطفیٰ جان رحمت اپنی خوشی کی مہر لگا دے، تو 2 قرآن اس نیت سے آپ کو کم سے کم پڑھنا ہے ماں، بہانہ نہیں بنانا، کلیئر کہہ رہا ہوں، بہانہ نہیں بنانا۔ یہ تھا وہ راز، مر بھی جاؤ گی، ہم مر بھی جائیں گے تو یہی قرآن ہمارے لیے شفیع بن کر کے آئے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک عام سمپل تصور دیا تھا میں نے، آج جو دے رہا ہوں تصور وہ یہ ہے کہ یقیناً آئے گا، اور آئے گا صرف قرآن نہیں، جب قبر میں آپ جاؤ گی نا تو قرآن تو آئے گا ہی، صاحب قرآن بھی آئیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مسکرائیں گے، اب آپ سوال کرو گی آقا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ جواب ملے گا واہ تم نے یہ سوچ کر کے 2 قرآن پڑھا تھا رمضان میں کہ میں پڑھا ہوں، واہ واہ واہ، اتنی محبت، اتنا عشق کرتی ہو مجھ سے، اتنا پیار کرتی ہو مجھ سے، سب سے زیادہ مجھ سے، کہ میری ہر ادا کو لینے کے لیے واہ۔ اور جانتی ہو نبی کی مسکراہٹ ہی ارے منکر نکیر کو بھی مسکرا دے گی۔ وہ جو اپنا وہ مطلب یہ کہ محبانہ تصور جو ڈراؤنی جو صورت لے کر آتے ہیں نا، وہ بھی بدل جائے گی نورانی صورت میں، الحمدللہ۔ کیا بات ہے، کتنا مطلب آپ دیکھو بھوکے بھی ہو، ہم بھی آپ بھی بھوکے، لیکن یہ سب جب بات کر رہے ہیں تو کتنا مزہ آ رہا ہے، انرجی مل رہی ہے الحمدللہ۔ اس لیے اس رمضان کو، حد سے پہلے میں نے یہ حدیث کی وضاحت نہیں کی تھی، آج جو میں نے کر دی ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کے ساتھ رمضان میں 2 قرآن پڑھتے، دورہ کرتے، 2 قرآن کا دورہ، 2 تکمیل قرآن، 2 ختم قرآن۔ اور یہ راز تھا کہ اس دنیا میں جب بھی تمہیں موقع ملے، دھیان دیجئے گا، اپنے انتقال سے پہلے رمضان میں 2 دورہ ضرور کر لینا۔ میں ایک ہی نہیں کر رہا، ابھی رمضان ہے کر لینا، جب بھی تمہیں رمضان ملے 2 دورہ کر لینا، نیت یہ رکھنا کہ اللہ نے جبریل کو بھیج کر نبی کے ساتھ 2 دورہ قرآن کروایا اس آخری رمضان میں۔ یہ نبی کے لیے نہیں تھا، یہ آپ کے لیے آئیڈیل کے طور پر تھا۔ نبی کو کسی بھی چیز کی، وہ بھی خصوصاً بخشش کے لیے نہیں، ارے جن کے صدقے میں صحابہ کو بخشش کا عنوان دے دے اللہ، میرے حبیب کو تم نے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا نا، جاؤ اب جو بھی کرو گے بخش دیا ہے میں نے تمہیں۔ بدر کے صحابہ کو تو یہی کہہ دیا ہے، اعملوا ما شئتم یغفر اللہ لکم۔ بظاہر کہوں تم سے کمیاں بیشیاں بھی ہوں گی نا، میں پکڑوں گا نہیں، کیوں؟ میرے حبیب کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا ہے، واہ واہ۔ جبکہ ایمان کی حالت میں دیکھنے والے امیڈیٹلی انتقال نہیں کرتے، ابھی وہ جیئیں گے بھی، بلکہ اگر غور کریں تو 40 سال تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کم و بیش رہے صحابہ کی جماعت، فرسٹ ہجری کے بعد تک رہے، لیکن اللہ پاک نے 40 سال پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والے تمام مومنوں کو مغفرت کا مزدہ عطا فرمائے۔ واہ، یہ پازیٹیوٹی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کرام نے رکھ کر کے خدا کی بارگاہ میں مغفرت کا عنوان لیا، عظمت کا عنوان لیا، رضا کا عنوان لیا، بس اس سوچ کے ساتھ کہ وہ بھی امتی ہیں، شرف صرف صحابیت کا عظمت کے حوالے سے حاصل ہے، مگر یاد رکھنا ماں آپ بھی امتی ہو۔ اللہ پاک جو بھی عمل کو قبول کرتا ہے نیتوں کے حوالے سے، نیتیں آپ کی اگر اچھی ہوئی نا تو آپ کے اعمال اچھے ہوں گے، قبول ہوں گے۔ آپ اتنا تو کہہ سکتے ہو اللہ کو، اے اللہ میں صحابیہ نہیں، نبی کو ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا لیکن نبی پر ایمان ضرور لایا، سبحان اللہ۔ یہ شرف تو نے ہمیں نہیں بخشا کہ ہم ایمان کی حالت میں دیکھ سکے،
لیکن یہ شرف ضرور بخشا ہے کہ نبی کو ایمان کی حالت میں رکھوں، دیکھوں، پڑھوں، ماتھے کی آنکھ سے نہ صحیح دل کی آنکھ سے ضرور دیکھتی ہوں مولا، اور وہ کہاں ہے؟ قرآن پڑھو، نبی کو دیکھو، یہ سوچتے ہوئے کہ الحمدو کی الف سے لے کر کے والناس کی سین تک میرے نبی نے دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کا تو خیر کلام ہی ہے، خدا کو دیکھنا، خدا سے بات کرنا چاہتی ہو تلاوت قرآن کرو، اللہ کا کلام پڑھو، اور نبی کو دیکھنا چاہتی ہو تو الحمدو سے لے کے والناس کی سین تک ایک ایک حرف کو دیکھو، نبی کو دیکھ لو، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ حافظ ہو تو پڑھو، لیکن میں بھی حافظ ہوں، ایک بار تو دیکھ کر پڑھتا ہوں، دل کرتا ہے مجوانی پڑھوں، لیکن میں ایک بار اس لیے دیکھ کر پڑھتا ہوں کہ دیکھی ہوئی چیز بھولتے نہیں ہے۔ اب دیکھیے نا، اپارٹمنٹ ایک بار دیکھ لی، آپ کبھی بھولتے؟ راستہ نہیں بھولتے، دیکھی ہوئی چیز بھولتے نہیں ہے۔ واہ، سنی ہوئی چیز بھول سکتے، دیکھی ہوئی چیز نہیں بھول سکتے۔ واہ، الحمدو کی الف سے لے کے والناس کی سین تک دیکھ کر کے زندگی میں 2 بار کم سے کم رمضان میں بالخصوص پڑھ لینا ماں، اور اگر نبی پوچھیں کہ تم نے تو دیکھا نہیں، پہچانا کیسے؟ تو کہہ دینا اوراق قرآن میں پہچانا ہے میرے حبیب۔ قرآن کے اوراق میں آپ کو دیکھا ہے میرے حبیب۔ سنا تھا جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ یہی قرآن پڑھے تھے نا، وہ آپ نے دیکھا، کیا بات ہے، کتنا مسکرائیں گے، کتنا مسکرائیں گے، آپ نہیں جانتے ہو، سبحان اللہ۔ ابھی جب اتنا لطف آ رہا ہے سننے میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مبارک سے گویا دعائیں دے رہے ہیں تمہیں، اپنی خوشیوں کا اظہار فرما رہے ہیں، اس محفل کی قبولیت کی ضمانت لے رہے ہیں، الحمدللہ۔ اس لیے ماں، قرآن پاک یہ تمہارا ہم سفر ہو، بالخصوص رمضان المحترم میں۔ اچھا، آخری میں اب یہ عظمتوں کے حوالے سے تو ہو گیا، جو تراویح پڑھ رہی نا آپ، یہ حافظ صاحب وغیرہ کے حوالے سے آپ لوگ نذرانے وغیرہ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، کریں، لیکن دھیان رہے یہ قرآن کا بدلہ نہیں ہے، دھیان دیں، یہ قرآن کا بدلہ نہیں ہے، آپ اپنی سعادت کا تحفہ دے رہی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ سعادت بخشی، اے اللہ تیرا حسن، تیرا شکر ہے، تیری عظمت، تیری عزت و جلال کی قسم کہ یہ پیسے تو کہیں بھی جا سکتے تھے، لیکن تیرے قرآن کی سماعت کی وجہ سے جا رہے ہیں، اے اللہ یہ بڑی سعادت۔ اس لیے یہ جو نذرانے وغیرہ جو دیے جاتے ہیں نا، یہ نہ سمجھنا کہ کوانٹٹی آپ اتنا دے رہے ہیں اتنا دے رہے ہیں، نہیں، یہ پیسے کہیں بھی جا سکتے تھے، لیکن قرآن کی تلاوت میں گئے، یہ گویا بہت بڑی، آپ نہیں جانتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، جو قرآن پاک کی تلاوت، جن کی آواز میں خوبصورتی تھی، حسن تھا، نغمہ سرائی تھی، ان کو بلا کر کے کہتے تھے چلو میرے سامنے قرآن کی تلاوت کرو، کہتے یا رسول اللہ آپ کے سامنے ہے ایسا کہ ہاں تمہاری آواز بڑی اچھی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ جو سننے کا اہتمام کرنا اور اس کے لیے جو بھی پاسبلٹی ہو وہ سب کرنا، یہ بڑی سعادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جبریل علیہ السلام کی خوشنودی کی مہر ہے، اللہ پاک راضی ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی نظر وغیرہ پیش کرتی ہے نا، یہ تراویح کا معاوضہ اور بدلہ نہیں ہے، آپ کی عظیم ٹائم اور سعادت والے وقت کی بارگاہ خداوندی میں مالی عبادت کا ایک نذرانہ ہے، یہ مالی عبادت کر رہی ہے آپ، فزیکلی طور پر، بدنی طور پر آپ نے پڑھا، یہ عبادت ہے، اب مالی طور پر آپ عبادت کر رہی ہے کہ قرآن کی تلاوت کے بعد جو اللہ کی راہ میں، یہ اللہ کی راہ میں، وہ بدلہ قرآن نہیں ہے، صاف بات، یہ معاوضہ قرآن نہیں ہے، قرآن کا معاوضہ آپ کیا دو گے؟ قرآن کا اجر جو ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، کہ اس کا قرآن وہی جانتا ہے کہ اس کا اجر کیا ہے۔ آپ ہم سب جو دیتی ہیں، یہ صرف اپنے وقت کو عظیم بنانے کے لیے جو اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا، فزیکلی طور پر ہم نے بدنی عبادت کی اور مالی طور پر ہم وہ کر رہے ہیں۔ تو قرآن پاک چاہے حافظ کی شکل میں آپ سن رہی ہو، یہ قرآن پاک الحمدللہ
مکمل تراویح کا کانسیپٹ نہیں ہوگا اگر آپ 10 دن میں ایک دہا میں مکمل کریں گی، بلکہ آپ کو چاند رات تک. اور امت محمدیہ میں تو ہمیشہ کہوں گا کہ جب بھی ایکسٹرا ٹائم ملے آپ قرآن پاک کو واقعی اپنا ہم سفر بناؤ. اللہ پاک نے قرآن پاک کو زبان دینے کا وعدہ فرمایا ہے اور کہا ہے میدان محشر میں تمہیں زبان دوں گا، اور جس کے لیے تم گواہی پازیٹو دو گے میں تمہاری گواہی قبول کروں گا. اگر آپ ہم سب، اور یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ماں اور بہنیں بالخصوص قرآن پاک ان کے لیے پازیٹو گواہی دے، تو وہ قرآن کو اپنا ہم سفر بنا. کوئی ایسی کتاب نہیں ہے آپ اسکول اور کالج میں بستہ لیتی بھی ہو تو اپنے پیٹھ پر رکھتی ہو، لیکن قرآن پاک اپنے سینے سے لگاتی. اسے عظمت اللہ کی طرف سے حاصل ہے. جس سینے سے قرآن ٹچ ہو جائے اس سینے میں کبھی کینہ نہیں آ سکتا، اس سینے میں کبھی زنگ نہیں لگ سکتا. یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے. اس لیے آپ ہم سب قرآن کو اپنا ہم سفر ہمیشہ کے لیے بناؤ، قرآن کو اپنا ساتھی ہمیشہ کے لیے بناؤ. نہیں پڑھنے آتا ہے انگلی رکھو، آنکھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. میں وہ حدیث پاک آپ کو بتاؤں پردے کے حوالے سے. جب ایک نابینا صحابی آئے تھے نا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نابینا صحابی سے پردہ کرنے کہا تھا. تو سامنے والی جو بھی عورت تھیں رضی اللہ عنہا کہی یا رسول اللہ یہ تو نہیں دیکھ سکتے. فرمایا تمہیں تو اللہ نے آنکھ دیا ہے نا، کیا بات ہے، تم تو دیکھ سکتی ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ آنکھ کی عظمت بتانا چاہتے ہیں. بتاؤ، ایک عام کانسیپٹ ہے، یہ امتی کا کانسیپٹ ہے. کلام الہی کو دیکھنے والی آنکھ کے حوالے سے کتنا پازیٹیو ہوں گے میرے آقا. اس لیے یہ آنکھ قرآن پاک کی آیتوں کو دیکھے، یہ زبان قرآن پاک کی تلاوت کرے، پورا احساس اپنا ہم سفر آخرت بن جائے قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے. مجھے امید ہے کہ ابھی جو بھی بقیہ ایام آپ کے پاس رمضان کے بچے ہیں، یہ عشرے کوانٹیٹی جو 3 کے آپ کو ملے ہیں یہ یوں ہی ہے. بس شروع میں کہا میں نے، یہ اٹریکٹ کرنے کے لیے، رغبت دلانے کے لیے اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہر لمحہ عظمت والا، رحمت والا، برکت والا. تمہیں رحمت مل گئی، مغفرت کی ضرورت کیا؟ مغفرت مل گئی، جہنم سے آزادی کی ضرورت کیا؟ مطلب یہ کہ تم کو حاصل کرنا ہے تو کرنا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ عشرے کی رحمت کے عشرے میں طبیعت خراب ہو جائے تو پریشان نہ ہونا، ابھی مغفرت کا عشرہ ملا ہے. اس میں ہو جائے تو پریشان نہ ہونا، ابھی جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. پورے مہینے میں واہ واہ. اگر غور کریں نا تو یہ ڈویژن کا مجھے عورت کے حوالے سے بڑا عظیم لگتا ہے کہ ہماری ماں اور بہنیں پورے ایک مہینے میں 10 دن جو ہے یہ تو بہرحال پریشان ہوتی ہے. پریشان سے مراد یہ کہ حیض کی حالت میں ہوتی ہے، روزہ نہیں رکھیں گی تو اپنے اندر کمی کا ایک احساس ہوتا. ارے رے 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 رے. تو اللہ پاک کے نبی کہہ رہے ہیں گویا ارے ٹینشن کیوں لیتی ہے، رحمت کا عشرہ گیا ہے نا، مغفرت کا عشرہ آ رہا ہے. اور اگر مغفرت کے عشرے میں تمہیں آ گیا تو مغفرت کا گیا ہے نا، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. تو در حقیقت یہ ڈویژن لگتا ہے تمہارے ہی واسطے نبی نے کیا ہے. سبحان اللہ. اے خواتین امت اسلامیہ تمہیں مبارک ہو. خاص طور سے اللہ پاک آپ کو اپنے حبیب کے صدقے میں یہ جو شرف کا دن بخشا ہے، اس کو واقعی شرف کا دن ہی بخشو. گپ شپ کے لیے بہت ٹائم ہے، بہت وقت ہے، بہت محفلیں ہیں. یہ وقت آپ پھر پتہ نہیں ابھی ہم میں سے کتنے لوگ موجود ہیں، آئندہ سال ہوں یا نہ ہو پتہ نہیں. دیکھیے نا، آج اس سال ہماری ماں ہمارے ساتھ نہیں ہے، گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھی، آئندہ سال کون نہیں. اللہ پاک بس جب تک رکھے عزت سے رکھے اور بار بار رمضان نصیب فرمائے، بار بار رمضان اور روزہ رکھنا نصیب فرمائے، تلاوت قرآن نصیب فرمائے. آج کی خصوصی گفتگو کو آپ کے ہم سب کے دلوں میں ڈال دے اور بقیہ ایام رمضان کو گزارنے کی اسی تصور میں سعادت نصیب فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی.